الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آج اس مسجد میں انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد نکاح کی ایک تقریب ہوگی اور اسی کے حوالے سے آج انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ اس مسجد میں آپ حضرات کے سامنے جو مستقل نمازی ہیں اسلام کا معاشرتی نظام اور ازواجی زندگی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکے ہیں، لیکن کچھ مہمان بھی آج ہیں، اس لیے کچھ ریپیٹیشن ہوگی، اعادہ ہوگا، وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اسلام کا معاشرتی نظام بڑا خوبصورت ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام کے نظام میں سیگریگیشن ہے، ستر و حجاب کے احکام ہیں جن کو آبزرو کرتے ہوئے یہ تقریب منعقد ہوتی ہے نکاح کی۔ جن مذاہب میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے وہ مرد اور عورت، جیسے عیسائی ہیں، وہ پادری کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور پادری جو ہے ان سے عہد و قرار کراتا ہے اور یوں ان کی شادی جو ہے وہ منعقد ہو جاتی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں دونوں جو ہیں ان کو ایک کپڑے کے ساتھ باندھ کر ان کو 7 چکر لگوائے جاتے ہیں، گویا وہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی ان کے درمیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا مبارک معمول تھا کہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے تھے کسی بھی موقع پر تو آپ اس پر واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ نکاح کے موقع پر آپ جو واعظ و نصیحت فرماتے تھے وہ خطبہ نکاح تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ آخرت کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ جیسے قرآن مجید کا کوئی صفحہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں آخرت کا تذکرہ نہ ہو، لوگوں کو خبردار نہ کیا جائے۔ تو دین کی ایک روح جو ہے، بڑی بنیادی روح، وہ آخرت پر ایمان ہے اور آخرت کی یاد دہانی ہے اور اس کے حوالے سے نصیحت ہے۔ آپ خطبہ نکاح میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن آیات کی تلاوت اس موقع پر ثابت ہے ان سب میں تقویٰ کا حکم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب ہمارے حساب سے یہ چیز جو ہے یہ کوئی زیادہ مناسبت نہیں رکھتی کہ شادی جو ہے یہ خوشی کا موقع ہے، یہ تو دھوم دھڑکے کا موقع ہے، ناچنے کودنے کا موقع ہے ہمارے خیال کے مطابق، اور اس میں آخرت کا تذکرہ اور موت کو یاد کرانا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جیسے یاد کراتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن کون سی بات کہاں کہنے کی ہے اور کب کہنے کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر بھی اللہ کے تقوی کی بار بار یاد دہانی کرائی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس کی اس موقع کے ساتھ خاص مناسبت یہ بھی ہے کہ اسلام کے اس نظام میں اگر پردہ ہے تو پھر کوئی آدمی جو ہے وہ گھر میں آبزرویشن کے لیے داخل نہیں ہو سکتا،
گھر کی پرائیویسی ہے اور وہاں پر کوئی کیمرہ نصب نہیں کیا جا سکتا، کوئی پولیس کا سپاہی کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اور عدالت کا کوئی کمشنر مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسری طرف اسلام کے نظام میں مرد و عورت کے درمیان خواہ انسانی مساوات ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان مساوات نہیں ہے، اور کسی بھی ادارے میں ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بھی ادارے میں کام کرنے والے، کسی فیکٹری میں، کسی آفس میں، کسی فرم میں کام کرنے والے سب انسان ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر کام کرنے والے سب پاکستانی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس ادارے کے اندر کوئی مالک ہوتا ہے، کوئی اس کا امپلائی ہوتا ہے، کوئی مینیجر ہوتا ہے تو کوئی اس کا سب آرڈینیٹ ہوتا ہے۔ تو سب سے اہم بات اسلام کے اس معاشرتی نظام میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے، اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک حقیقی ہے، تو جس طرح کسی بھی ادارے کا مالک جس کو چاہتا ہے جی ایم بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو کسی شعبے کا مینیجر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا سب آرڈینیٹ آفیسر بناتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کا کلرک بناتا ہے، یہ اختیار مطلق جو ہے وہ اس ملک کے مالک کے پاس یا اس ادارے کے مالک کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے، لہذا ہر لیول پر اللہ تعالیٰ ہی کو یہ اختیار ہے کہ اسے کیا ڈیوٹی سونپتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو عورت کو گھر کا سربراہ بنا دیتا تو کوئی اس کو چیلنج نہ کر سکتا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے، بعض کو بعض پر، اور وبما انفقوا من اموالہم، اور یہ بھی کہ مردوں کے ذمے ہے گھر کو فائنانس کرنا، وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، بس نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں۔ موویز وغیرہ میں آپ کو موقع ملتا ہوگا، شاید مجھے تو نہیں موقع ملا کبھی دیکھنے کا، لیکن آپ نے بہرحال شادیاں دکھائی جاتی ہیں موویز کے اندر، تو پادری کے سامنے پیش ہو کر خاتون جو ہے وہ عہد کرتی ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں گی۔ تو وہی بات جو ہے وہ دین کے اندر بھی ہے، ہمارے دین کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت کو لازم کیا ہے، لہذا پہلی صفت جو عورت کے بیان فرمائی فالصالحات، نیک عورتیں کون ہیں؟ اور یہاں نوٹ کیجئے گا کہ نیک عورتوں کی تذکرہ میں نماز روزے کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ عورت پر بھی نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، لیکن اس پر اہم ترین فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کی اطاعت۔ تو فالصالحات قانتات، اور دوسرا فرمایا حافظات للغیب، اپنے شوہروں کی عدم موجودگی میں، غیب کے معنی موجود نہ ہونا، ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ استعارہ ہے عفت و پاک بازی کی حفاظت کے لیے کہ عورت اسے اپنے شوہر کی امانت سمجھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کے بہت سے حقوق بیان کیے اور تاکید کی مردوں کو کہ تم ان کا خیال رکھنا، وہ کمزور ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہارا اپنی عورتوں پر ایک ہی حق ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ تمہارے بستر کے بعد کسی غیر مرد کو نہ جانے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا خوبصورت اضافہ فرمایا ہے، اور وہ اضافہ کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علامات المرأة الصالحة ثلاث، نیک عورت کی تین نشانیاں ہیں۔ پہلی اذا نظر علیہا زوجها ضحکت وسرت، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ وَإِذَا أَمَرُوهَا أَطَاعَتْهُ، باقی دو وہی ہیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں کہ جب اس کا شوہر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ اس کی امانت کی حفاظت کرے۔
کوئی بھی ادارہ ڈسپلن کے بغیر نہیں چلتا. اگر کسی ادارے میں مینیجر کی بات نہ مانی جائے تو پھر وہ مینیجر کس بات کا ہے؟ تو کسی بھی ادارے میں سبارڈینیٹ پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے باس کی اطاعت کرے. لہذا گھر کے ادارے میں بھی عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. یہاں ایک بہت اہم سوال جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر شوہر کا حکم جو ہے وہ غلط ہو تو. ایک خاتون نے، میں نے یہ بیان کیا امریکہ میں، تو ایک خاتون نے کہا کہ جی پھر شوہر کو بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے نا، تب اطاعت ہو سکتی ہے. یعنی بڑی یہ خام خیالی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو ساتھ ہی آپ پر معصومیت بھی ختم ہو گئی، اور معصومیت ختم ہوئی تو پرفیکشن بھی ختم ہو گئی. اہل سنت کے عقیدے کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معصوم نہیں تھے. تو ہم میں سے بھی کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، ہم میں سے بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اور عورتوں میں سے بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. یہ گھر کا جو نظام ہے سارا کا سارا، یہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے پر چلتا ہے. مرد اپنی بیوی کو ٹالریٹ کرے، اس کی خامیوں کوتاہیوں سے درگزر کرے، اور شوہر بیوی جو ہے اپنے شوہر کی خامیوں اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرے، اور نیک بیوی بن کر دکھائے. نیک بیوی کے لیے بننے کے لیے اس پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ کر اسے خوشی ہو اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے. آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں، ہر جگہ عورت موجود ہے، اور وہ اسمائل کر کے مسکرا کر ہمارا استقبال کرتی ہے. لیکن وہی عورت کے جو کسی دفتر میں بیٹھ کر یا کسی ایئر لائن کے کاؤنٹر پہ بیٹھ کر ہمیں مسکرا کر ویلکم کرتی ہے، وہ اپنے شوہر کو مسکرا کر ویلکم نہیں کرتی. بالعموم وہ عورتیں کہ جن کی ہر آدمی تعریف کرتا ہے کہ جی بڑی بااخلاق ہے، بہت اچھی ہے، بہت ویل بیہیونگ ہے، وہی اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑتی ہے. اپنے شوہر کا تذکرہ جو ہے وہ ایسے کرتی ہے جیسے کسی نوکر کا تذکرہ کر رہی ہو. یہ کیا ہے؟ دین کی روح کے بالکل مخالف ہے. اس کا شوہر اس کا سرتاج ہے، اس کا شوہر اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کے نان نفقے کا بندوبست کرتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے، اس کو کوریج فراہم کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. تو عورت کو سب سے پہلے اپنے شوہر کو اسمائل کر کے دیکھنا چاہیے، اس کو دیکھ کر اسے خوشی ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف حقیقت ایک اور بھی ہے جسے ہم مردوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی کمزوریاں بنائی ہیں تو عورتوں کی کمزوریاں بنائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. تو آپ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر النساء، عورتوں، تصدقنا، صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ تو اپنی عورت کے دو کیریکٹرز کو بیان کیا جو آج بھی 100 نہیں 101% درست ہے. پہلا آپ نے فرمایا کہ تکثرنا لانا، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو. یعنی عورت جب زبان کھول لے لان تان کرنے کے لیے کسی پر بھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بریک نہیں ہے. شی کین کیپ آن ٹاکنگ فار آورس. تو مرد کو عورت کی اس کمزوری کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. اس کا بہترین حل کیا ہے کہ جب عورت زبان کھولے تو نکل جاؤ وہاں سے، تاکہ آپ کو بھی جواب میں غصہ نہ آ جائے. دوسری بات فرمائی، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور تم شوہروں کی ناشکریاں ہو. یہ بھی کیا ہے کہ عورت کے ساتھ آپ کے 25-30 سال بہت اچھے گزرے ہوں اور اس کے بعد پھر کہیں اس کو شکایت ہو جائے آپ سے، تو آپ کو ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے 30 سال میں تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا.
مختلف انداز ہیں یہ بات کہنے کے، میں ہی ہوں جو بیٹھی ہوں یہاں پر، اور کوئی ہوتی تو کب سے جا چکی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شوہروں کا نشکر و فر ہے، جو اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اس کو ریزیڈنس فراہم کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ عورت جو ہے اس کے اندر باہر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کمزوری کہ اس کو جذباتی بنایا ہے، لہذا جب بھی جذبات کا اظہار وہ کرے گی تو پھر اگلا پچھلا سب کچھ بھول کر وہ کرے گی، اور اس وقت کا جو اس کا جذبہ غصہ ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو اور بہت زیادہ ناشکریاں ہو۔ اب مرد کو اگر عورت کی یہ کمزوریاں یاد ہوں گی تو پھر اسے غصہ نہیں آئے گا، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ ورنہ ایک شخص نے بڑی اچھی زندگی گزاری، اپنی بیوی کا ہر طرح سے خیال رکھا، اور ایک دم اس کی زبان سے جب وہ یہ الفاظ سنے گا تو ایک دم اسے شوق ہوگا اس بات کا، اور غصے میں اگر اس نے بھی کوئی طلاق کا لفظ منہ سے نکال دیا تو پھر گھر جو ہے اس کی بربادی مل جائے گی۔ تو اپنی زبان پر کنٹرول اور ٹالریٹ کرنا۔ اسی طرح مرد کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں جو عورت کو معلوم ہونی چاہیے، اور اس کو ہمیشہ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ عورت کی تصویر قرآن مجید میں سورت آل عمران کی آیت نمبر 14 میں بیان ہوئی ہے۔ دولہا کے والد اللہ صاحب موجود ہیں، تو وہ جب پڑھتے تھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں تو وہاں پر مجھے خطاب کا موقع ملا۔ خطاب پہلی دفعہ مجھے اس وقت احساس ہوا تھا اس آیت پر کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، یعنی مرد کی جو تصویر اس آیت میں کھینچی گئی ہے وہ آج بھی بالکل صحیح ہے۔ اور وہ تصویر کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ پرکشش بنائی گئی ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ مقابلے میں عورتوں کا ذکر آ رہا ہے تو یہاں مراد ہے مردوں کے لیے، اور مردوں ہی پر یہ تصویر صحیح چسپاں ہوتی ہے کہ پرکشش بنائی گئی ہیں مردوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں۔ کون کون سی خواہشات؟ ٹاپ پر ذکر کیا عورت، من النساء عورتوں سے، والبنین بیٹوں سے، یعنی مرد کی جو موومنٹس ہیں، انوالنٹری موومنٹس جو مرد کی ہیں، غیر ارادی حرکتیں، ان میں ٹاپ پر عورت ہے، اور جو انسان کی شعوری موومنٹس ہیں وہ میکسیمم جو ہے وہ بیٹے کے لیے ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ کوئی دفتر میں قلم چلا رہا ہے، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی اینٹیں لگا رہا ہے، کوئی اور دنیا کا دھندا کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ لیکن غیر ارادی جو موومنٹس ہوتی ہیں جن پر انسان کو خود اختیار نہیں ہوتا، وہ بالکل ان میں سب سے زیادہ جو ہے وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا مال و دولت کے ڈھیر، سونے اور چاندی کے ڈھیر، یعنی مال و دولت کا ڈھیر، بینک بیلنس۔ یہ بھی مرد کے جو کنسرنز ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم کنسرن ہوتا ہے کہ وہ مال جمع کرے، آج بھی کام آئے کل بھی کام آئے۔ اس کے بعد فرمایا والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، یعنی عمدہ نسل کے گھوڑے۔ ایک تو نا گھوڑا، اور پھر کسی بھی گھوڑے پر آپ سوار ہو جائیں وہ آپ کو یہاں سے وہاں تو لے ہی جائے گا، لیکن مرد میں کریز نشان زدہ برانڈڈ ہارسز کا، اور آج برانڈڈ کار کا۔ یعنی اگر آپ کے پاس مہران ہے تو 4 ویلر ہے، کام تو دیتی ہے، لیکن 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو آپ کلٹس لیں گے، اور 4 پیسے آئیں گے تو کرولا لیں گے، اور 4 پیسے آئیں گے تو ہونڈا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ دے گا تو آپ لینڈ کروزر لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرد کی کمزوری ہے۔ اور آخر میں فرمایا والانعام والحرث، مویشی اور کھیتی، یعنی جو کاشتکار کیٹیگری کے لوگ ہیں، کاشتکار ہیں یا زمیندار ہیں، ان کو تو شروع سے ان چیزوں کا کریز ہوتا ہے۔ لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بھی بوڑھے ہو کر کوئی فارم ہاؤس بناتے ہیں اور اس میں مویشی پالتے ہیں اور ایگریکلچر پریکٹس کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ تصویر ہے،
اس کا میں نے حوالہ دیا کہ جب پہلی دفعہ مجھے یہ آیت کلک ہوئی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کلام یقیناً میرے مالک و خالق کا کلام ہے، اس لیے کہ میری ٹرو پکچر جو ہے وہ اسی کے اندر ہے۔ ہو نہیں سکتا کوئی اور انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں کھینچ سکتا۔ بہت سے سائیکالوجسٹ نے انسان کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی ہے، فرائڈ نے بھی ایک تصویر دی ہے، مارکس نے بھی ایک تصویر دی ہے، ایڈلر نے بھی ایک تصویر دی ہے، یونگ نے بھی ایک تصویر دی ہے۔ وہ ایف ایس اے کے زمانے میں شیکسپیئر کا جو مشہور ڈرامہ ہے ایز یو سی یا کیا اس کا نام ہے بھول گیا، اس کا ایک اقتباس ہوتا تھا کہ وہ اس میں بیان کرتا ہے انسان کی 7 سٹیجز کو۔ اس میں اس نے کہا ہے کہ پھر وہ جج بن جاتا ہے، اس کی توند نکل جاتی ہے، تو سٹیجز بیان کی ہیں اس نے، لیکن ہر شخص جج نہیں بنتا۔ لیکن قرآن مجید جو تصویر کھینچتا ہے وہ ہر مرد پر پوری چسپاں ہوتی۔ اسی طرح کی ایک تصویر سورہ حدید کی ایک آیت کے اندر ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل، فن، تماشا، انجوائمنٹ اور زیب و زینت، ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ بالکل صحیح تصویر ہے۔ یہ سٹیج وائز ہے۔ پہلے انسان کا لڑک پن ہے، وہ صرف کھیلتا ہے۔ دوسری سٹیج میں فن، انجوائمنٹ، یہ اس کا پرائمری آبجیکٹو بن جاتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ محلے میں کسی لڑکے کے ساتھ لڑتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پی ٹی وی پر ایک خاکہ دکھایا کرتے تھے کہ 2 بچے گلی میں لڑے اور ایک بچہ روتا ہوا گھر آیا، قمیض اس کی پھٹی ہوئی تھی، ماں نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا جی فلانے بچے نے مجھے مارا ہے۔ وہ ماں جو ہے اس کے گھر چلی گئی، اس کی ماں سے لڑنے لگی، ادھر سے اس کا باپ آیا، وہ بھی پیچھے گیا، ادھر اس کا بھی باپ آ گیا، باپ آپس میں لڑنے لگے، اور ان دا مین ٹائم بچے دوبارہ جو ہیں وہ ہنستے ہنستے ایک ہی سائیکل پر بیٹھ کے آگے جا رہے ہیں، بس کھیل ہے۔ وہی بچہ جب کالج میں پہنچتا ہے لیٹ ٹین ایج میں، تو مارنا تو بہت دور کی بات ہے، کالج میں کسی نے صرف ٹونٹ کیا، اس پر طنز کیا، وہ بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ ہاسٹل میں آ کر، گھر میں آ کر بھی کڑتا رہتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہو گیا، اور جب بات بھولتی نہیں تو پھر کوئی فن کا سہارا لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ تیز میوزک لگا کر سنتا ہے کہ مجھے کم سے کم بھول جائے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ پھر بھی ٹھیک نہ ہو، وہ کوئی مووی لگا کے دیکھتا ہے، پھر بھی ٹھیک نہ ہو، پھر وہ ڈرگ لیتا ہے نا۔ تو یہ سارا کیا ہے، اسٹیج کا فرق ہے۔ پھر جو دوسری سٹیج ہے، اس میں پھٹی ہوئی، میلی اور پرانی جین پہننے کا زیادہ مزہ آتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ کالج جانے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ وہی لڑکا جب کوالیفائی کر کے جاب میں جاتا ہے تو 3 پیس سوٹ پہن کر 4 اینگل سے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے اور یوں صاف کرتا ہے اپنے سوٹ کو کہ اس پر کوئی خاک کا جو سفیدی ہے وہ کیوں پڑی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تیسری سٹیج ہے۔ یہاں اس کو قرآن مجید نے زینت کی سٹیج کا ہے، آرائش، زیبائش۔ اس کے بعد تفاخر کا ہے، یعنی جو مڈل ایج ہے انسان کی، یوں سمجھے کہ mid 30 سے mid 40 تک، 35 سے 45 پلس مائنس، یہ تفاخر کی سٹیج ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ یہ کیا ہے کہ اس سٹیج پر انسان کو اپنے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے، وہ جو بھی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ استاد ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا پڑھا کوئی نہیں سکتا، وکیل ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میری جیسی بحث کوئی نہیں کر سکتا، ڈاکٹر ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے جیسی تشخیص کوئی نہیں کر سکتا، سرجن ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا سرجن کوئی نہیں، سرجری کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے؟ تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص، اس کو دنیا میں کوئی پذیرائی نہ ملی ہو، وہ بھی دل ہی دل میں محسوس کرتا ہے کہ آدمی تو میں بڑا کام کا تھا، لیکن لوگوں نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی۔ یہ تفاخر کی سٹیج ہے۔ اپنے تذکرے، میں نے یہ کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ اس کے بعد پھر جب وہ 50s میں پہنچتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اب میں ڈھلوان پہ جا رہا ہوں۔ پہلے 18 گھنٹے بغیر وقفے سے
کے کام کر سکتا تھا بغیر تھکے ہوئے، اب وہ محسوس کرتا ہے کہ 4-5 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا ایک کپ کافی یا چائے یا تھوڑا سا ریلیکس کرنا اب بات بن رہی ہے۔ تو اب خود ڈکلائن پر ہے، اب وہ اپنے بچوں کے تذکرہ کرتا ہے۔ میرے 4 بیٹے ہیں، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک پی ایچ ڈی کر گیا ہے، امریکہ میں ہے۔ اب وہ بچوں کے تذکرے، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں کثرت کی خواہش، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بڑا خوبصورت نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے کہ تمہیں مال کی کثرت کی محبت نے غافل کیے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی تم قبروں میں جا پہنچے۔ یہ عجیب فنامنن ہے۔ یہ جو انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو مال و دولت کی حرص زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی قدم بقدم وہ جا رہا ہوتا ہے قبر کی طرف، لیکن اس کا دنیا کا لالچ، حرص وہ بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑے عجیب فنامنن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حکمت جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا امتحان رکھا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جو انسان کی عمر بڑھتی چلی جائے اس کو قبر زیادہ یاد آئے، اس کو آخرت زیادہ یاد آئے کہ اب آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اگلے روز مجھے چھوڑ کے جانا ہے۔ اس کی تیاری نہیں کرتا، اور زیادہ دنیا میں کھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اچھا کاروبار ہے اور سب بیٹے کو بھی کاروبار بنا کے دے دیا ہے اور ساری جائیداد بھی دے دی ہے، لیکن پھر انہیں بھوت سوار ہوتا ہے کہ میں کوئی اپنا نیا کاروبار شروع کر لوں۔ حالانکہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اپنا کچھ نہ کچھ جو بھی کاروبار سے ان کو ایک حصہ آنا ہے، اس سے ان کی زندگی، ان کی بیوی کی زندگی گزر سکتی ہے بڑے آرام سے، لیکن ان پر ایک عجیب بھوت سوار ہوتا ہے کہ اب میں اپنا کوئی نیا کاروبار شروع کروں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں وہ نقشہ ہے کہ الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کیے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے، اس کی جو ہے وہ ٹالرنس ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کی کمزوریوں سے واقف ہو اور اس کا انہیں الاؤنس دے، اور عورتوں کو مرد کی کمزوریوں سے واقفیت ہو اور وہ اس کا الاؤنس دے۔ لیکن اس میں جو اہم ترین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے تو اصل ذمہ داری اسی کی ہے۔ عورت اگر کہیں کمزوری بھی دکھائے تو مرد کا یہ کام نہیں ہے کہ ہی گوز ٹو ہر لیول، اس کا ترکی بترکی جواب دے، نہیں، اصل کام مرد ہی نے کرنا ہے۔ اگر عورت کمزوری بھی دکھائے تو اصل ٹالرنس کی ذمہ داری جو ہے وہ قرآن مجید نے مرد پر ڈالی ہے۔ تو جو ابتدا میں نے آپ کو آیت سنائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ لیکن اگر دشمن 2 قسم کے مانے جائیں تو ایک تو وہ ہوگا جس سے لڑائی کی جاتی ہے، تو یہ ایک اور قسم کے دشمن ہیں جن سے صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد 3 حکم آئے ہیں تقریباً ایک ہی مفہوم کے، یعنی بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، وَإِن تَعْفُوا، اگر تم چھوڑ دو گے، لینیٹ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا، بات بات پر گرفت نہ کرنا، وَإِن تَعْفُوا، اگر تم چھوڑ دو گے، وَتَصْفَحُوا، صفحہ کاغذ کے ورق کے ایک سائڈ کو صفحہ کہتے ہیں اور اس کو بھی صفحہ کہتے ہیں، یہ سائڈ اس کو نہیں دیکھ سکتی اور یہ اس کو نہیں دیکھ سکتی، تو جو ہمارا اردو کا محاورہ ہے چشم پوشی کرنا، انگریزی میں ٹو ٹرن اے بلائنڈ آئی، یہ ایک ہی مفہوم ہے جس کے لیے سارے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم درگزر کرو گے، یہ فارسی کا محاورہ ہے، مطلب کیا ہے کہ گاڑی کو چلنے دو گے، بار بار روک ٹوک کر کے گاڑی کو روکنے کی کوشش نہیں کرو، وَتَصْفَحُوا، چشم پوشی کرو گے، وہ بھی وہی بات ہے، اور پھر وَتَغْفِرُوا، اور تم معاف کر دو گے، بخش دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ انسان کی بڑی عجیب عادت ہے کہ
جب انسان خود ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے تو اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ساری دعائیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو بخش دے، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ربا میں نے اپنے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے، لا یغفر الذنوب الا، تیرے سوا کوئی نہیں بخشتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس تو اپنے پاس سے مجھے مغفرت عطا کر، بخشش عطا کر۔ لیکن انسان اپنے سے چھوٹوں کو معاف کرنے پر آمادگی نہیں پاتا، وہاں پر وہ پرفیکشنسٹ بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست، ان کی اہلیہ نے شکایت کی کہ جی آپ کے بھائی ڈانٹتے بہت ہیں، بزرگ ہیں میرے دونوں، تو میں نے کہا جی میں بات کروں گا۔ ان سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا جی اصل میں پرفیکشنسٹ ہوں، جب کام پرفیکٹ نہ ہو تو پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق حضرت ابوبکر بھی معصوم نہیں تھے، دیٹ مینس پرفیکٹ نہیں تھے، تو پھر ہم تو ان کے پاؤں کی خاک سے بھی زیادہ حقیر ہیں، تو ہم کیسے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اپنے بارے میں پرفیکشن کا جو خیال، یا میں تو ایزمپشن کہوں گا کہ انسان فرض کر بیٹھتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، پرفیکٹ نہیں۔ پرفیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، تو نہ ہم پرفیکٹ ہیں نہ ہماری بیویاں پرفیکٹ ہوں گی۔ تو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اس آیت میں دونوں کو اکٹھا کیوں کیا گیا ہے، عورتوں کو اور بچوں کو؟ وہ بھی سمجھ لیجئے کہ دونوں زیادہ جذباتی ہیں، بچہ بھی زیادہ جذباتی ہے، اور دنیا کے قانون کے مطابق 16 سال سے کم عمر کا بچہ علیحدہ ٹریول نہیں کر سکتا، علیحدہ گھر میں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ پاگل تو نہیں ہوتا بچہ، ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ ہر نسل کو اگر آپ دیکھیں تو ایک نسل جو ہے وہ اگر وہاں پر گریجویشن بہت بڑی تعلیم تھی تو پھر ایک نسل میں ماسٹرز جو ہے وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہو گئی، اور اب تو شاید اگلے 10 سال میں ہر بچہ جو ہوگا وہ پی ایچ ڈی ہوگا۔ جب تک وہ اس کو جاب نہیں ملتی، لڑکے بھی لڑکیاں بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پی ایچ ڈی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بڑا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، باپ باپ رہتا ہے، بیٹا بیٹا رہتا ہے۔ ہاں بیٹا جو ہے وہ ڈبل پی ایچ ڈی ہو اور باپ بالکل ان پڑھ ہو، پھر بھی باپ باپ ہے۔ اسی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ مرد شوہر جو ہے وہ شوہر ہے، خواہ وہ ان پڑھ ہو، اور بیوی خواہ پی ایچ ڈی ہو، وہ اس کی بیوی ہے۔ گھر کے معاملات میں چلے گی مرد کی، تب یہ نظام چلے گا، ورنہ یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں اور عورتوں میں مشترک بات کیا ہے؟ دونوں زیادہ جذباتی ہیں، لہذا دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے ہوشیار رہو، مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ جیسا کہ میں نے لیٹ آنے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، آج ایک نکاح ہے نماز کے فوراً بعد، تو سنتیں بعد میں پڑھیے گا انشاءاللہ۔ ہم فرض نماز کے فوراً بعد نکاح جو ہے اس کو منعقد کریں گے، کیونکہ ملتان سے آئے ہوئے ہیں دولہا اور اس کے گھر والے، تو انہیں واپس بھی جانا ہے، تو انشاءاللہ ہم فرض نماز کے فوراً بعد نکاح کو بتا دیں گے۔ اور وہ جو خطبے کی ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کے سامنے میں اس وقت کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے خطبوں میں جو آیات ثابت ہیں، ایک بات تو یہ ان میں رکھیے گا، کسی موضوع پر ایک پوری مفصل گفتگو، یہ انبیاء کرام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی لیکچر ثابت نہیں ہے۔ آپ کے واعظ ہوا کرتے تھے اور بہت مختصر ہوا کرتے تھے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب تھے، آپ کی ساری آڈینس عرب تھی، لہذا آپ قرآن مجید میں سے سلیکشن فرمایا کرتے تھے۔ نکاح کے موقع پر آپ کی سلیکشن ہی خطبہ نکاح ہے، آپ چند آیات قرآن مجید کی سنا کر دولہا کو بالخصوص اور باقی حاضرین کو بالعموم نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو 3 مقامات سے آپ سے آیات ثابت ہیں پڑھی ہوئی اس موقع پر۔ ایک تو سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، اس آیت میں 2 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تم سب کو ایک انڈیویجول سے پیدا کیا،
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی انڈیویجول سے اس کا جوڑا بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دی۔ یہ گویا عنوان بن گیا نکاح کی اس تقریب کا کہ آج ہم انشاءاللہ نماز کے بعد ایک اور نیا جوڑا تشکیل کریں گے۔ ایک بچی کو، ایک خاتون کو ہم ایک نوجوان کی بیوی بنائیں گے، گویا ایک نیا گھر وجود میں آئے گا۔ تو آپ نے اسی آیت کا انتخاب کیا کہ ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو۔ بڑے جو بیٹھے ہیں یہاں پر وہ گواہ ہیں کہ جب گھریلو معاملات الجھ جائیں تو وہ دلائل سے حل نہیں ہوتے، اتنی دونوں طرف سے شکایات ہوتی ہیں۔ ظاہر اکٹھے رہتے ہوئے وہ مسجد شہداء کے خطیب قاضی یونس صاحب نے ایک نکاح پڑھایا ہے میرے ماموزاد بھائی کی بیٹی کا، بڑی عمدہ بات انہوں نے کہی کہ جہاں دو برتن ہوں وہ کھڑکتے ضرور ہیں۔ تو دولہا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیٹا گھر میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں، بس زبان پر طلاق کا لفظ نہ آئے۔ بڑی عمدہ نصیحت ہے، اس لیے کہ جب طلاق کا لفظ زبان پر آ جاتا ہے تو پھر گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ رشتہ جو ہے وہ ایک طرف اتنا مضبوط ہے کہ سالوں چلتا ہے، یعنی اس رشتے میں بھائی چھوٹ جاتے ہیں، والدین چھوٹ جاتے ہیں، لیکن میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ اتنا نازک ہے کہ کوئی باپ بیٹے سے ناراض ہو کر اسے آگ کر دے، اخبار میں اشتہار بھی دے دے کہ میں نے اس کو آگ کر دیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی وہ اس کا بیٹا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس کا بیٹا اللہ نے بنایا تھا، اس نے خود نہیں بنایا تھا۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ یہ زبان سے بنتا ہے۔ ابھی بچی سے اجازت لے کے آئے اس کے دادا اور ان کے عزیز، اور دولہا جو ہے وہ آپ کے سامنے اقرار کرے گا کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو بیوی کے طور پہ قبول کیا، تو نکاح ہو جائے گا زبان سے میں نے قبول کیا کہنے پر۔ اور اگر اسی زبان سے کوئی شخص کہہ دے کہ میں نے بیوی کو طلاق دی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بڑا نازک رشتہ ہے، اور مجھے بڑی تشویش ہے کہ ہمارا ڈیورس ریٹ جو پہلے بہت کم تھا، مسلمانوں کا ڈیورس ریٹ، اب طلاق کی شرح مسلمانوں میں بہت زیادہ ہو گئی۔ ہمارے نوجوان اسی جذباتی پن میں ٹالریٹ نہ کرنا، وہ ٹیلی فون پر ہی نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے لڑکے اور صاحب نے طلاق دے دی، یا رشتہ طے ہوا ہے اور ٹیلی فون پر اور انٹرنیٹ پر چیٹنگ ہو رہی ہے، اسی میں غصہ آ گیا اور طلاق دے ماری، اور پھر رخصتی کے بعد بھی عورت کو ٹالریٹ نہ کرنا، اس کی کمزوریوں کو مد نظر رکھنا، اس کی خامیوں کوتاہیوں کو معاف نہ کرنا، اس سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ تو اصل ذمہ داری یہ مرد ہی کی ہے۔ اگر وہ اچھا مینیجر ثابت ہوگا تو شادی ول لاسٹ لانگ، اور اگر وہ پور مینیجر ثابت ہوگا تو پھر یہ رشتہ جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو۔ جب معاملات الجھتے ہیں تو آخری کیا آتا، چلو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرو، مٹی پاؤ۔ تو جس اللہ کا بعد میں واسطہ دینا ہے پہلے ہی اس سے ڈرو تاکہ وہاں تک نوبت نہ پہنچے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوگا کہ مجھے اپنی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے تو پھر پہلے سوچوں گا، پھر تولوں گا، پھر بولوں گا۔ اور اگر مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بگڑیں گے، سلجھیں گے نہیں۔ دوسرا مقام سورۃ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لوگو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سب کی سب کو قبول کرتا ہے، جن میں سر فہرست لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اگر اس زبان سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کو محل نظر ٹھہرایا کسی مسلمان نے تو دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل ہم سب جو ہیں وہ نیم حکیم بن گئے ہیں، باقاعدہ دین کا مطالعہ نہیں ہے، لیکن اخباری علوم اور انٹرنیٹ کی جو بھی معلومات ہیں اس کی بنیاد پر ہم میں سے ہر شخص وہ سمجھ لگے دین کی بڑی سمجھ آ گئی ہے، اور وہ کرٹک اپروچ جو ہے وہ اس نے رکھ لی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ باقی چلو مجھ پر تنقید کر لے کوئی، کسی اور عالم بڑے سے بڑے پر تنقید کر لے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ بات بڑھتے بڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی گئی تو پھر اور کچھ ہو نہ ہو ہم دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ تو اس کی حفاظت، اس کلمے کی حفاظت، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ۔ اور تیسرا مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ ہے، 2 آیات بلکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم۔ انسان عام طور پر جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اپنی کسی غلطی کو چھپانے کے لیے۔ فرمایا کہ تم سیدھی بات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو فکس کرے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو جس کسی نے بھی اپنے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم کر لیا تو اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ پھر خطبہ نکاح میں عام طور پر 2 احادیث کے ٹکڑے پڑھے جاتے ہیں۔ ایک حضور کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے۔ یہ رہبانیت کے مقابلے میں ہے، یعنی بعض مذاہب میں شادی نہ کرنا یہ زیادہ نیکی کی بات سمجھی جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نکاح کرنا میرا طریقہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے، وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جسے میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا اپنے دین کے ساتھ رشتہ، اپنے ساتھ رشتہ، اپنے پیغمبر کے ساتھ رشتہ مضبوط کر دے، اور ہماری ایمان کو بھی، ہمارے دل کو ایمان سے بھی بھر دے، اور ہماری زندگیوں میں بھی ایمان نظر آئے اور عمل میں آ جائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر